الحمد لله الحمد لله على نعمائه الشاملة وآلائه الكاملة، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه على الصدق والصفاء. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: فيها يفرق من كل أمر حكيم. صدق الله مولانا العلي العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مل کر درود پاک پڑھی: اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا واصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، يا صاحب الجمال ويا سيد البشر، من وجهك المنير لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الهدى بزرگت ہوئی. قصہ مختصر: بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. بعد از حمد و ثنا و درود و سلام نبی مکرم شفیع معظم احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. معظم محتشم سامعین وقار، قرآن مجید فرقان حمید سورہ دخان آیت نمبر 4 کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں خالق کائنات اس آیت کے ضمن میں مجھے حق بیان کرنے کی، ہم سب کو حق کو سن کر اسے قبول کرنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. رب کائنات نے ارشاد فرمایا: فیہا یفرق من کل امر حکیم. اس رات کے اندر ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے. اس آیہ مبارکہ اور اس سے قبل آیہ مبارکہ کے اندر جس رات کے حوالے سے ذکر ہو رہا ہے، اس میں علماء کا اختلاف ضرور موجود ہے، لیکن دونوں طرف کے اقوال موجود ہیں شب برات اور لیلۃ القدر کے حوالے سے. تو چونکہ ماہ شعبان المعظم رواں دواں ہے اور شب بارات کی آمد ہے، تو آج ہم اسی قول کی طرف بات کریں گے کہ یہ رات جو شب بارات ہے، جس رات کے اندر ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے، اور اس رات اللہ تبارک و تعالی
بے شمار گناہگاروں کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے۔ مشکات شریف کے اندر مولا کائنات حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے مروی روایت موجود ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالی اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے۔ یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالی جسم و جسمانیات سے پاک ہے۔ وہ حرکت جو ہم حرکت کرتے ہیں، اس حرکت سے اللہ تبارک و تعالی پاک ہے۔ رب کائنات اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے، اور اس رات سورج غروب ہونے سے لے کر طلوع فجر تک اللہ تبارک و تعالی اپنی شان کے مطابق یہ اعلان کرتا رہتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا کہ میں اس کے لیے رزق حلال میں برکتیں عطا کر دوں۔ کہیں نا سبحان اللہ۔ ہے کوئی عمر مانگنے والا، زندگی مانگنے والا جس کو میں زندگی عطا کر دوں۔ ہے کوئی جو اپنی مصیبتوں اور پریشانیوں سے نجات چاہنے والا ہو، اور اس رات کے اندر میں اس کو تمام مشکلات اور پریشانیوں سے نجات عطا فرما دوں۔ ساری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلانات ہوتے رہتے ہیں، اور مولا کائنات فرماتے ہیں اسی طرح ہر ایک انسانی ضرورت کا ذکر ہوتا ہے، اور ساتھ اعلان ہوتا ہے کہ ہے کوئی یہ چاہنے والا، ہے کوئی یہ چاہنے والا، ہے کوئی یہ چاہنے والا، حتیٰ کہ طلوع صبح فجر ہو جاتی ہے، اور ساری رات رب کی رحمتیں آوازیں دیتی رہتی ہے، اپنے بندوں کو ساری رات رب کی رحمت پکارتی رہتی ہے کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا، ہے کوئی رزق مانگنے والا، ہے کوئی مصیبتوں سے چھٹکارا مانگنے والا، ہے کوئی مغفرت مانگنے والا۔ ام المومنین آپ فرماتی ہیں کہ 15ویں شعبان کی شب میں نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر میں نہ پایا، تو میں پریشان ہوئی اور حضور کی تلاش میں نکلی۔ آپ فرماتی ہیں میں حضور کو تلاش کرتے کرتے بقیع کے قبرستان پر پہنچی، تو دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان کے اندر موجود تھے۔ میں جب حضور کے قریب گئی تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ کیا تو نے یہ گمان کیا تھا کہ اللہ اور اس کا رسول تیرے ساتھ جو ہے وہ ناانصافی کریں گے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ، میں نے گمان کیا کہ شاید آپ میرے بستر سے اٹھ کر کسی اور زوجہ محترمہ کے پاس تشریف فرما ہیں۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ تجھے معلوم ہے آج کی رات کون سی ہے؟ عرض کی نہیں یا رسول اللہ۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ آج 15 شعبان کی رات ہے، اور اس رات کی یہ فضیلت ہے کہ رب کائنات اس رات میں قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کی بالوں کی تعداد کے برابر اللہ تبارک و تعالی گناہگاروں کی مغفرت فرما کر ان کو جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالی قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر۔ اچھا، اس پر بھی علماء نے شرح کے اندر لکھا کہ قبیلہ بنی کلب کی ہی بکریوں کا ذکر کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ عرب کے اندر سب سے زیادہ اگر کسی قبیلے کے پاس بھیڑ بکریاں تھیں تو وہ قبیلہ بنی کلب تھا۔ اتنی زیادہ ان کے پاس بکریاں تھیں جن کی تعداد شمار کرنا مشکل تھا، تو جس قبیلے کی بکریوں کا تعداد شمار کرنا ناممکن ہو، اس کے بالوں کی تعداد کا کون شمار کر سکتا ہے؟ پھر رب کی رحمت کتنی وسیع ہے کہ شب برات میں ان بکریوں جن کی گنتی نہیں کی جا سکتی، ان کے بالوں کے برابر بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ اللہ تبارک و تعالی گناہگاروں کی مغفرت فرما دیا کرتا ہے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور اس رات کو ساری رات قیام کرتے، کبھی کھڑے ہو کر عبادت کرتے، کبھی بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے۔ صاحب تبیان القرآن نے جو روایت ذکر کی ہے اس کا مفہوم آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ساری رات حضور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزار دیتے، یہاں تک کہ حضور کے مبارک پاؤں سوج جاتے، حضور کے پاؤں میں ورم آ جاتا۔ فرماتی ہیں میں صبح حضور کے پاؤں دباتی اور ساتھ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس قدر عبادت میں کھڑے ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو اس قدر مشقت میں ڈالتے ہیں کہ ساری رات آپ عبادت کے اندر گزار دیتے ہیں، جبکہ آپ کے وسیلے سے رب کائنات بے شمار گناہگاروں کو بخش دیتا ہے، تو یا رسول اللہ آپ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی زیادہ عبادت کرتے ہیں؟ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں کہ جس نے مجھ پر اتنی کرم نوازیاں فرمائی ہیں
اور پھر میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ پورا سال پیدا ہونے والوں کے نام درج فرما دیتا ہے، اور اس سال کے اندر جتنے بھی مرنے والے ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بھی نام درج فرما دیتا ہے۔ اور فرمایا اے عائشہ اس رات کے اندر لوگوں کا رزق رب کائنات لکھ دیا کرتا ہے، لوگوں کا رزق بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ اتنی عظیم رات، اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے اندر کیوں گزارتے تھے؟ بلکہ ایک روایت جس کو صاحب ریاض الصالحین فیضان ریاض الصالحین کے اندر بھی ذکر کیا گیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایک دن کے اندر 70 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتا ہوں۔ 70 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں 70 مرتبہ دن کے اندر، بعض روایات میں 100 مرتبہ بھی ہے۔ حضور کیوں توبہ کرتے تھے؟ جبکہ حضور تو معصوم ہیں، حضور گناہوں سے پاک ہیں، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتے تھے؟ تو اس کے اندر بھی علماء کرام نے مختلف اقوال لکھے ہیں۔ علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو کثرت کے ساتھ استغفار کرتے تھے وہ تعلیم امت کے لیے کرتے تھے، اپنی امت کی تعلیم کے لیے کرتے تھے کہ جب نبی ہو کر میں توبہ استغفار کرتا ہوں تو امتی ہو کر تم بھی استغفار کیا کرو۔ اور مفسر شہیر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں جس طرح نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، حج عبادت ہے، فرماتے ہیں اسی طرح توبہ استغفار کرنا بھی ایک عبادت ہے۔ اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم توبہ استغفار کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت فرمایا کرتے تھے۔ تو لہٰذا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا توبہ استغفار کرنا تعلیم امت کے لیے بھی تھا اور عبادت کے طور پر بھی تھا۔ اس لیے حضرات ذوقار ہمیں چاہیے کہ اس رات کے اندر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھک جائیں۔ ساری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت آوازیں دیتی ہے، ساری رات رب کی رحمت پکارتی ہے، اے میرے بندو آؤ مجھ سے مغفرت طلب کرو۔ ہم کیوں غفلت کے اندر اس رات کو گزار دیں؟ یہ جو شعبان کی 15ویں رات آ رہی ہے، اس لیے اس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے اور توبہ استغفار کرنے کا پکا ذہن بنا لیں، ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ ہم روزانہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کریں گے، لیکن اس عظیم رات کے اندر یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کریں گے، کہیں انشاءاللہ۔ اور توبہ استغفار کرنے کی کچھ شرائط علماء نے ذکر کی ہیں، کچھ شرطیں ہوتی ہیں نا ہر چیز کی معافی کی، یہ شرائط ہیں، ان شرائط کو پورا کرو گے تو تمہیں اس چیز سے خلاصی ملے گی۔ ہر چیز کی کچھ شرائط ہوتی ہیں، توبہ استغفار کی بھی کچھ شرائط ہیں۔ 3 شرائط علماء کرام نے ذکر کی ہیں۔ سب سے پہلی یہ ہے کہ اپنے سابقہ گناہوں پر ندامت اختیار کرنا، نادم ہونا، شرمندگی اختیار کرنا۔ اور شرمندہ تب ہوتا ہے بندہ جب اقرار کرتا ہے کہ مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے، اپنے سابقہ گناہوں پر اقرار کرنا کہ یا باری تعالیٰ مجھ سے یہ گناہ سرزد ہوا ہے، میں اس گناہ سے یا باری تعالیٰ توبہ کرتا ہوں، میں ندامت اختیار کرتا ہوں، اور مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے اور ندامت کے ساتھ تیری بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس گناہ کو ہمیشہ کے لیے ترک کرنے کا ارادہ دل کے اندر ہو۔ یہ نہیں بھی شب برات کو ہم جو ہے وہ عبادت کریں گے، توبہ استغفار کریں گے، یا باری تعالیٰ آج کے بعد میں گناہ نہیں کروں گا، یا باری تعالیٰ آج کے بعد میں گانے نہیں سنوں گا، آج کے بعد فلمیں نہیں دیکھوں گا، اور دل کے اندر ارادہ ہو بھائی آج توبہ کر لوں گا، صبح جا کے پھر موبائل کھول کے دیکھ لوں گا۔ تو اگر دل کے اندر دوبارہ وہ گناہ کرنے کا ارادہ موجود ہے تو پھر بھی توبہ قابل قبول نہیں ہے۔ دونوں شرطیں ذہن میں رکھیں، تیسری بھی سنانے لگا ہوں، ذہن نشین کر لیجئے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ سابقہ گناہوں پر ندامت ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ ان گناہوں کو ہمیشہ کے لیے ترک کیا جائے، اور تیسری شرط یہ ہے کہ ان گناہوں کو کبھی نہ کرنے کا ارادہ عزم مصمم اپنے ذہن کے اندر کر لیا جائے کہ آج کے بعد کبھی بھی یہ گناہ یا باری تعالیٰ میں نہیں کروں گا۔ جب یہ تینوں شرائط بندے کے اندر پائی جائیں گی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ غفور الرحیم ہے، وہ بندے کی توبہ کو قبول فرمانے والا ہے۔ وہ ساری رات اسی لیے اس کی رحمت پکارتی ہے تاکہ اس کا بندہ اس کی بارگاہ میں حاضر ہو کر التجا کرے اور رب کائنات اس کے گناہوں کی معافی کا اعلان فرما دے۔ اس لیے رب کی بارگاہ میں عاجزی، پھر بھی انسان بتقاضۂ بشریت انسان سے خطا سرزد ہو سکتی ہے، لیکن یہ سوچ کر کبھی بھی جو ہے وہ توبہ سے درگزر نہیں کرنا چاہیے۔ ایک بزرگ ہیں، انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا، وہ فرماتے ہیں ایک نوجوان تھا جو گناہوں کے اندر ہمیشہ مبتلا رہتا تھا، اس کی زندگی کے شب و روز اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کے اندر گزرا کرتے تھے۔ لیکن ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دل کے اندر احساس پیدا کر دیا
جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی شخص کو بخشنا چاہتا ہے تو اس کے دل کے اندر توبہ استغفار کی طرف توجہ اور احساس پیدا کر دیتا ہے کہ میں اس رب رحمان کی جو ہے وہ نافرمانیاں کرتا رہا ہوں۔ اس نوجوان کے دل کے اندر بھی خیال پیدا ہوا، احساس پیدا ہوا، اور اس نے ارادہ کیا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیشہ کے لیے توبہ استغفار کروں گا۔ اس نوجوان نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، توبہ استغفار کرنے کے لیے، اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ پکڑنے کے لیے کسی ایسی ہستی کی تلاش میں نکل رہا ہوں کہ جو اللہ کی بارگاہ میں میری سفارش کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے معاف فرما دے۔ اب وہ گھر سے نکلا اور صحرا کے اندر چلنا شروع ہو گیا۔ بڑی دیر تک وہ صحرا کے اندر چلتا رہا، اسے کوئی ایسی ہستی نظر نہ آئی کہ جس کا وہ وسیلہ پکڑ کر رب کی بارگاہ میں التجا کر سکے۔ آخر کار وہ روتا ہوا چلاتا ہوا وہیں پر بیٹھ گیا اور پکار کر کہنے لگا، اے آسمان تو میرا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارشی بن جا، اے زمین تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں میری سفارشی بن جا، میری سفارش کر دے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرنا چاہتا ہوں۔ وہ زمین کے اوپر ہر چیز جس چیز کو دیکھتا اس چیز کو کہتا، اے پتھر تو میرا وسیلہ بن جا، اے ریت تو میرا وسیلہ بن جا، اے شجر و حجر تم میرا وسیلہ بن جاؤ۔ ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارشی بناتا اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا۔ زار و قطار روتا رہا روتا رہا روتا رہا، یہاں تک کہ روتے روتے وہیں پر بے ہوش ہو گیا اور منہ کے بل وہ زمین پر جا گرا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی یہ ادا پسند آئی۔ رب کائنات نے ایک فرشتے کو بھیجا، وہ فرشتہ آیا، اس نے اس نوجوان کو اٹھایا، اس کے چہرے کو صاف کیا۔ جب وہ ہوش کے اندر آیا تو اس فرشتے نے کہا، اے نوجوان میں تجھے خوشخبری سنانے کے لیے آیا ہوں کہ رب کائنات نے تیری توبہ کو قبول فرما لیا۔ رب کائنات نے تیری توبہ کو قبول فرما لیا ہے۔ حضرات ذی وقار، رب کائنات بڑا غفور رحیم ہے، وہ اپنے بندوں کو بخشنے کے لیے تیار ہے، مگر کیا بندہ اس کی بارگاہ کے اندر توبہ استغفار کرنے کے لیے تیار ہے؟ مولا کائنات حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ فرماتے ہیں، آج عمل ہے حساب کوئی نہیں، کل حساب ہوگا پھر عمل نہیں۔ آج عمل کا وقت ہے، عمل کر لو، یہ وقت غفلت کے اندر نہ گزارو۔ آج توبہ استغفار کا وقت ہے، توبہ استغفار کر لو، ورنہ یہ نہ ہو کل قبر کے اندر جانے کے بعد تمہارے پاس کوئی حل نہ ہو۔ جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، پھر حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے۔ آج افلاک کے سائے تلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سانسیں لینے کا موقع عطا کیا ہے، زندگی دی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ استغفار بھی کر لو اور مولا کائنات کا یہ فرمان ذہن نشین کر لو کہ آج عمل ہے، حساب کوئی نہیں، کل حساب ہوگا پر عمل کوئی نہیں۔ وہاں پر حساب ہی دینا ہے، پھر عمل کی بات کوئی نہیں ہوگی۔ ایک نوجوان نے ایک بزرگ کو دیکھا کہ وہ بازار کے اندر چوراہے کے اندر بیٹھا ہوا رو رہا ہے۔ وہ نوجوان قریب چلا گیا اور عرض کرنے لگا، بابا جی آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو وہ بابا جی کہنے لگے، دیکھنا کہ یہ امیر غریب ہر شخص جو ہے وہ کتنی غفلت کے اندر مبتلا ہے۔ ادھر رب کی طرف سے مرادی ہوتی ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، اور یہ ساری دنیا غفلتوں کے اندر مبتلا ہے۔ وہ رب تو معاف کرنا چاہتا ہے مگر اس کے بندے جو ہیں وہ معافی مانگنا ہی نہیں چاہتے۔ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ وہ تو معاف کرنا چاہتا ہے مگر یہ معافی لینا ہی نہیں چاہتے۔ کچھ دنوں کے بعد اسی نوجوان نے اس بزرگ کو قبرستان کے اندر روتے ہوئے دیکھا تو پھر قریب چلا گیا، کہنے لگا، بابا جی عجیب بندے ہو، کبھی آبادیوں کے اندر شہروں کے اندر بیٹھ کر روتے ہو، کبھی ویرانوں میں قبرستانوں میں بیٹھ کر روتے ہو، آخر ماجرا کیا ہے، وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ تو وہ بزرگ کہنے لگے کہ آج وقت گزر چکا ہے، کل وہاں پر میں ان کی رب کے ساتھ رضا کروا رہا تھا، رب کے ساتھ صلح کروا رہا تھا مگر وہ صلح کرنا نہیں چاہتے تھے۔ آج یہ قبرستان کے اندر جو موجود ہیں ان کا وقت گزر چکا ہے، اب یہ تو معافی مانگنا چاہتے ہیں مگر وہ معاف نہیں کرنا چاہتا۔ آج یہ تو معافی مانگ رہے ہیں مگر آج عمل کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔ اب جو عمل اس نے کیے تھے اب ان کا حساب و کتاب کا وقت ہے، اب قبر کے اندر ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ تو اس لیے حضرات ذی وقار، آج عمل ہے، آج عمل کر لو، کل حساب ہوگا۔ اور اپنے دل کے اندر خوف خدا پیدا کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک حبشی نوجوان حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ توجہ سے سنیے گا، خاص کر یہ نوجوان، کیونکہ نوجوان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب عبادت کرتا ہے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو جوان کی عبادت بہت زیادہ پسند ہوتی ہے۔
گر جوانی توبہ کردن شیبہ پیغمبری، جوانی کے اندر توبہ کرنا پیغمبروں کا شیبہ ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ کے اندر ہے کہ جب کوئی نوجوان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مبارک فرشتے ایک دوسرے کو خوشخبریاں دے رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو خوشخبریاں دیتے ہیں۔ خوشخبریاں لینے والے فرشتے ہوتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں کس بات کی خوشخبری دے رہے ہو؟ تو وہ خوشخبری دینے والا کہتا ہے کہ خوشخبری ہے اس بات کی کہ آج ایک غافل نوجوان نے رجوع اللہ کر لیا ہے، اللہ کی طرف رجوع کر لیا ہے۔ اور پھر حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے، ندا کرتا ہے کہ جنت کو سجا دیا جائے۔ پوچھا جاتا ہے کس لیے؟ فرمایا اس نوجوان نے اللہ کی بارگاہ میں غفلت کو چھوڑ کر توبہ استغفار کی ہے، تو اس کی توبہ کے استقبال کے اندر جنتوں کو سجا دیا جاتا ہے۔ اس حبشی نوجوان حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ مجھ سے بے حیائی والا عمل ہو گیا ہے۔ خوف خدا دیکھیے صحابہ کے دلوں کے اندر کتنا تھا۔ یا رسول اللہ مجھ سے بے حیائی والا عمل ہو گیا ہے، کیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کروں تو رب مجھے معاف کر دے گا؟ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا ہاں میرے غلام، رب کائنات بڑا غفور رحیم ہے، اگر تو رب کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرے گا تو وہ غفور رحیم تجھے ضرور معاف فرما دے گا۔ وہ نوجوان چلا گیا، لیکن کچھ دور جانے کے بعد پتہ نہیں اسے کیا خیال آیا، پھر دوبارہ لوٹ کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور ہاتھ باندھ کر عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں وہ بے حیائی والا عمل کر رہا تھا کیا میرا رب مجھے دیکھ رہا تھا؟ جب میں وہ گناہ کر رہا تھا کیا میرا رب مجھے دیکھ رہا تھا؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں، رب کائنات تو ہر وقت تجھے دیکھ رہا تھا، اس ساتھ اور اس لمحے بھی رب تجھے دیکھ رہا تھا۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ صحابی چیخ ماری اور چیخ مار کر زمین پر گرا اور اس کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ خوف خدا ایسا اس کے دل کے اندر بیٹھا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا تھا اور میں اس کے باوجود وہ گناہ کر رہا تھا، وہ بے حیائی والا عمل کر رہا تھا۔ خوف خدا کی وجہ سے اس کے دل کا گویا دورہ پڑا اور وہیں زمین پر گر کر موت سے ہمقرار ہو گیا۔ توبہ استغفار اور خوف خدا دل کے اندر ایسا تھا صحابہ کے۔ اور ایک صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا ہے، مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا ہے، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چہرہ پھیر لیا۔ آج ہمارے ہاں کوئی گناہ کرتا ہے نا تو اپنے دوست کو جا کر بتاتا ہے کہ میں نے یہ گناہ کر دیا ہے، تو دوست بھی آگے سے لذتیں لیتا ہوا کہتا ہے بتا بھائی آگے، اور تو نے کیسے گناہ کیا، تو نے کیا کیا؟ معاذ اللہ سما معاذ اللہ، اس کو توبہ کی طرف ترغیب نہیں دلاتا بلکہ اس کو اچھے انداز میں مزید بیان کرنے کے لیے کہتا ہے بتا تو صحیح تو نے یہ گناہ کیا کیسے ہے۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر عرض کرتے ہیں مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا۔ صحابی رسول نے چہرہ گھما لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپس اس کی طرف چہرہ کیا تو دیکھا اس کی آنکھوں سے چھم چھم آنسو برس رہے تھے، وہ رو رہا تھا خوف خدا کی وجہ سے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، فرمایا اے صحابی رسول تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، رب کائنات نے جنت کے 8 دروازے بنائے ہیں، 8 دروازے، کوئی روزے والوں کا دروازہ ہے، کوئی زکوٰۃ والوں کا دروازہ ہے، کوئی حج والوں کا دروازہ ہے، اور جنت کا ہر دروازہ کبھی کھلتا ہے کبھی بند ہو جاتا ہے، کبھی سال میں کوئی دروازہ کھلتا ہے کبھی کوئی کھلتا ہے، کبھی کوئی بند ہوتا ہے کبھی کوئی بند ہوتا ہے، لیکن یاد رکھ رب کائنات نے جو توبہ کا دروازہ بنایا ہے وہ سارا سال کھلا رہتا ہے۔ رب کائنات سارا سال اپنے بندوں کی توبہ کی انتظار کرتا رہتا ہے، سارا سال رب کائنات منتظر رہتا ہے کہ میرا بندہ کب نادم ہوگا، کب شرمندہ ہوگا اور میری بارگاہ کے اندر آ کر توبہ استغفار کرے گا اور میں اسے بخش دوں گا۔ اس لیے حضرات وقار شب بارات آنے والی ہے، آپ نے اس شب کو بھی غفلتوں کے اندر نہیں گزارنا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے اندر گزارنا ہے۔ اور یاد رکھیں کچھ حقوق اللہ ہوتے ہیں اور کچھ حقوق العباد ہیں۔ اب یہ نہیں ہے کہ توبہ استغفار کرنے سے سارے گناہ مٹ جائیں گے، کچھ گناہوں کی معافی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے اور کچھ کے لیے بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختص کر دیا ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ و حج، جھوٹ بولنا، چغلی کرنا، کسی کا مال غصب کرنا، کسی پر ظلم و تشدد کرنا، بے شمار قسم کے گناہ ہیں، لیکن جو حقوق اللہ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہیں، ان میں سے کچھ گناہوں کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، لیکن یاد رکھیں نماز، روزہ، زکوٰۃ و حج جو فرائض ہیں ان کی توبہ صرف اس لیے ہوگی کہ جو میں نے وقت پر ادائیگی نہیں کی، یا باری تعالیٰ میں اس سے معافی مانگتا ہوں،
جو میری سابقہ زندگی کی نمازیں قضا ہوئیں، جو روزے چھوٹ گئے، جو زکوٰۃ و حج کی ادائیگی میں کوتاہی ہوئی، یا باری تعالیٰ میں اس سے معافی مانگتا ہوں، لیکن یہ کوتاہیاں ایسی ہیں کہ ان پر معافی تو ہو جائے گی، ان کی تاخیر کے سبب معافی تو ہو جائے گی، لیکن ان کی ادائیگی لازم ہے، روزوں کی قضا لازم ہے، نمازوں کی ادائیگی لازم ہے، زکوٰۃ نہیں دی، حج نہیں کیا تو اس کا حج کا ادا کرنا ضروری ہے۔ اور جو بندوں کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ خالق کائنات ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، لیکن رب کائنات اگر چاہے تو وہ سارے انسانوں کے حقوق کو بھی معاف کر سکتا ہے، لیکن رب کائنات نے اپنی قدرت کاملہ سے یہ حق انسان کو عطا کیا ہے کہ اگر آپ نے کسی پر ظلم کیا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، کسی کا مال غصب کیا ہے، تو پھر اس سے معافی مانگنی پڑے گی، اس شخص کو راضی کرنا پڑے گا۔ اور آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، تو ہمارے ہاں شب برات سے پہلے واٹس ایپ پر وائس میسیجز اور ٹیکسٹ میسیجز چلنا شروع ہو جاتے ہیں کہ شب برات آنے والی ہے، مجھ سے کوئی گناہ کوئی خطا سرزد ہو گئی ہو تو معاف کر دیں۔ یہ بھی اچھا طریقہ ہے، لیکن یاد رکھیں جب تک آپ کے دل کے اندر ندامت نہیں ہے اور آپ اس بندے کو جس کے ساتھ آپ نے ظلم اور زیادتی کی ہے اس کو راضی نہیں کر لیتے، تب تک وہ معافی نہیں ہوگی۔ تین ہی طریقے ہیں حقوق العباد کو معاف کروانے کے۔ سب سے پہلا ہے کہ آپ اس بندے کو راضی کر لیں، اس سے معافی مانگ لیں، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے دنیا کے اندر اس سے معافی نہیں مانگی تو پھر قیامت کے اندر اپنی نیکیاں اس کے پلڑے میں ڈالیں گے اور پھر اس سے معافی مانگیں گے۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بروز محشر اپنے کرم سے آپ کی کسی نیکی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس ناراض بندے کو جس پر آپ نے ظلم کیا، زیادتی کی، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ساتھ راضی فرما دے۔ یہ تینوں ہی طریقے ہیں، اور سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر ہی آپ اس سے معافی مانگ لیں۔ دنیا کے اندر ہی آپ کے والدین ناراض ہیں، یاد رکھیں اس رات کے اندر بعض ایسے بھی لوگ ہیں جن کی مغفرت کا اعلان نہیں کیا گیا۔ شرک کرنے والا، اعلانیہ شراب پینے والا، اعلانیہ زنا کرنے والا، زنا کا عادی جو زنا ترک نہیں کرتا، شراب ترک نہیں کرتا، اور یاد رکھیں جو والدین کا نافرمان ہے اس کی بھی اس رات کے اندر مغفرت نہیں ہوتی۔ اس لیے اس رات کے اندر اگر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مغفرت کے طالب ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کریں، اور اس سے پہلے آپ حقوق العباد ادا کریں۔ جس کے ساتھ آپ نے اگر زیادتی کی ہے، کسی کا حق غصب کیا ہے، اس کا حق ادا کر لیں۔ شب برات انشاءاللہ العزیز سموار کی رات، یہ جو سموار آنے والی ہے، اس سموار کی شب جو ہے وہ سموار والا دن 14 شعبان المعظم کا ہے، اور رات 15ویں شعبان ہوگی، اور منگل کا جو دن ہے وہ 15 شعبان ہوگا۔ اور اب کرنا کیا ہے کہ 15 شعبان آنے سے پہلے اگر ممکن ہو تو آپ 14 شعبان کا بھی روزہ رکھیں، اور 15ویں شعبان کی شب جب مغرب آئے تو مغرب کے بعد ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و ریاضت کے اندر، درود و سلام کی کثرت کے اندر آپ مشغول ہو جائیں، رات کو عبادت کے اندر گزاریں، اور اگلے دن ممکن ہو تو روزہ رکھیں۔ لیکن یاد رکھیں جن لوگوں نے کوئی روزہ چھوڑا ہے، کسی کا کوئی روزہ قضا ہو گیا ہے، تو وہ یہ روزے اپنے قضا روزے کی نیت سے رکھ لیں تو اس کی قضا کی ادائیگی بھی ہو جائے گی۔ اور انشاءاللہ العزیز سموار کو شب برات میں یہاں پر انشاءاللہ العزیز صلاۃ التسبیح بھی انشاءاللہ پڑھائی جائے گی، ذکر اذکار بھی ہوگا، محفل پاک بھی ہوگی نماز عشاء کے بعد۔ تمام احباب اس کے حوالے سے بھی اس رات میں عبادات و ریاضات کرنے والوں کے لیے لنگر کا اہتمام کرنے کے لیے انتظامیہ کے ساتھ رابطہ کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کثرت کے ساتھ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس رات کے اندر اپنے رب کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔